بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو شیطان کو موقع ملا، چنانچہ اس نے پوری دنیا کو بگاڑ اور گمراہی سے بھر دیا۔ ہر دن نافرمانی، بے حیائی، گندگی بڑھنے لگی اور گناہوں سے پوری دنیا بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سدھارنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی اور 80 سال کے بعد پہلی وحی آپ کے پاس آئی۔ نبی بنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام پوری قوم میں دین کی دعوت پھیلانی شروع کر دی۔ لوگوں کو بھلائیوں پر اکساتے اور برائیوں سے منع کرتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ قوم کو ہدایت حاصل ہو۔ لیکن قوم کے لوگ تھے بڑے پتھر دل، اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے میں لگے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی، تمام عمر تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی کل 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف یہی تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے راستے پر چلتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ انہیں ہمیشہ ڈرایا دھمکایا کرتے، کہتے کہ اپنی ان نیک باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ۔ وہ ان کو ستایا بھی کرتے، جب وہ بھلی بات بتاتے تو انہیں مار مار کر بے حال کر دیتے، یہاں تک کہ بیٹے خبر پاتے اور انہیں اٹھا کر لے آتے۔ دشمنوں کی دشمنی اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ وہ مرنے کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے اور اپنے کفر کے عقیدے پر انہیں جمے رہنے کی ہدایت کرتے۔ کہتے، بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھسلنا مت، نہ نوح کی باتوں کا اثر لینا، اور جہاں تک ہو حضرت نوح علیہ السلام کو دکھ اور تکلیف پہنچانا، چاہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہو۔ جب ایسی مصیبتوں میں 7 صدیاں گزر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس اور تنگ دل ہونے لگے۔ جب حالات یہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے نوح تنگ دل مت ہونا، اب تم ان ظالموں سے آس مت رکھو، ان کا ساتھ چھوڑ دو، جو ایمان لائے سو لائے، باقی اب ایمان نہیں لانے کے، یہ تو بدبخت ہے، سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، ان کی نسل سے بھی کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، وہ تو ظالم ہے ظالم۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ کوئی الزام نہ دے، فرمایا کہ اے لوگو، ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ قوم نے کہا کہ ہم تو ود، سوا، یغوث اور یعوق جو ہمارے بت ہے ان کی محبت اور ان کی پوجا ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ تم ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو تو اس کے خلاف ہم تو انہی بتوں کو پوجیں گے۔ تم جو ہم سے ہر وقت بحث و تکرار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اپنے رب کا عذاب، ہم اسے سمجھ لیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور دشمن اپنی دشمنی میں اکڑتے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عجیزی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا، اے خدا، جب میں ان کو تیری تابع داری اور بندگی کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخشے، تو یہ تو اپنی اکڑ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں اور میری بات سنتے ہی نہیں، بلکہ اپنے کفر میں اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ مجبور ہے اور تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا، غارت کر دے ان دشمنوں کو، ان انکاریوں کو، اور ان کے ملک اور علاقے کو مت چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ آواز اللہ نے سن لی۔ عذاب کا فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو طوفان سے ہلاک کر کے پانی کے راستے سے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ہم اسی عذاب سے بچائیں گے اور ناؤ میں بٹھا کر طوفان سے محفوظ رکھیں گے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے قوم پر قحط پڑا اور نسل چلنے کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ساج کا پیڑ بونے کا حکم دیا۔ 20 سال کی مدت میں یہ پیڑ خوب بڑا ہو گیا۔ پھر جبریل نے بتایا کہ اب اس پیڑ کی لکڑی سے ناؤ بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناؤ بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نیا کام کرتے دیکھ کر دشمنوں کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا۔
وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، اے نوح، اب تم نبی کے رتبے سے گر کر بڑے کب سے ہو گئے ہو؟ کیا پیغمبری کے کاموں سے اکتا گئے ہو؟ ناؤ تو بنا رہے ہو، پر پانی کہاں ہے جس پر یہ ناؤ چلیں گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو، دنیا میں ایسے پھنسے ہو کہ آخرت کی خبر ہی نہیں۔ تم جو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئیں گی، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی ناؤ تیار کرنے میں جٹے رہے۔ جب ناؤ تیار ہو گئی تو انہوں نے تختوں کے جوڑ پر ہر حصے میں روغن کیر لگایا اور اللہ کے حکم کے مطابق شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کے لیے بنایا، اور اسی وجہ سے سچے محافظ یعنی اللہ نے ان کے نیک جسم کو طوفان سے بچایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر قسم کے جانور جو دھرتی پر پائے جاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیے، ساتھ ہی ہر قسم کی جانور اور چوڑیاں بھی جمع کی۔ حضرت نوح نے ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر ناؤ میں چڑھایا۔ حضرت نوح کے جتنے دینی ساتھی تھے انہیں بھی ناؤ میں سوار کیا۔ جب یہ 82 لوگ ناؤ میں داخل ہوئے اور ان کے تمام سامان بھی لد گئے، تب اللہ کا عذاب شروع ہوا اور تنور سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیاہی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان ناؤ پر نہ آئے۔ کنعان نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح بولے، اس سے کام نہ چلے گا، نہ پیڑ کی پناہ کام دیں گی، نہ کسی جھاڑ اور پودوں کی، اس لیے بیٹے تم اب بھی آ جاؤ۔ لیکن وہ نافرمان بیٹا نہ مانا۔ اسی بیچ ایک موج آئی اور اس نے اس کو ڈبا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے ڈوبنے پر بڑی دیا آئی۔ عرض کی کہ یہ بیٹا اپنوں میں سے ہے، اور اے اللہ، تو نے اپنوں کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، امید ہے تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ حکم ہوا، اپنا وہ ہے جو بھلے کام والا ہے، برے کاموں والا اپنا نہیں ہے۔ 40 دن تک طوفان یہ پانی دھرتی کو پانی میں ڈباتا رہا۔ آسمان سے بارش بھی ہوئی، زمین سے پانی کے سوتے بھی پھوٹے۔ تمام آبادیوں کے مکان، باغ، مال، جائیداد اور آبادیوں کے تمام لوگ اس طوفان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اتنا پانی تھا کہ پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے۔ لیکن نوح کی ناؤ پر جو لوگ سوار تھے وہ جھکولے کھاتے ہوئے بھی، اندھیرا ہوا اور اتاہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ میں تھے۔ اللہ نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ پھر طوفان کے ختم ہونے کا حکم ہو گیا۔ کہا گیا، اے زمین اپنے پانی کو تھام، اے آسمان اب پانی کا کام نہیں۔ جب ناؤ سے اترنے کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو فرمایا کہ جلدی پانی کا حال معلوم کر کے اعلان کرے، ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر ٹھہر جائے۔ کوا تو جا کر اپنے مردار کھانے میں لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ کہا تھا، اسی لیے اسے حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دے دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اپنی نافرمانی کی وجہ سے مردار کھانا اس کے بھاگیہ میں لکھ دیا گیا۔ پھر کبوتر کو حکم دیا کہ وہ پتہ لگائے۔ وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس آیا۔ پتوں ہی کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ پانی اب کافی کھسک گیا ہے اور اب پیڑوں کے سر پانی سے ظاہر ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے دل کا غم اور رنج دور ہوا۔ اب تو کبوتر کے ذمے یہ کام کر دیا گیا کہ وہی جائے اور یہ خبر لائے کہ پانی اب کس حد تک گھٹا۔ کبوتر ہر دن اڑتا اور پانی کی کمی کی خبر کسی نہ کسی طرح پہنچاتا تھا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ زمین پر سے پانی بالکل ہی کھسک گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے کبوتر کے حق میں دعا کی، جا تجھے خدا مخلوق کی نگاہ میں پیارا بنا دے گا، ہر آدمی تجھے چاہے گا۔ پیارے دوستو، تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک پہاڑی پر ناؤ کو ٹھہراؤں گا اور تمام ناؤ والوں کو اس پہاڑ پر اتار دوں گا۔ سب پہاڑوں نے اپنی بلندی پر فخر کرتے ہوئے سر بلند کیا، مگر جودی پہاڑ نے چھوٹا پن ہی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چھوٹے پن کی وجہ سے اسے عزت بخشی اور نوح کی ناؤ اس پہاڑ پر ٹھہرائی گئی۔ پھر اسی پہاڑ کے نیچے تمام لوگ اترے، وہاں ایک گاؤں آباد کیا، طوفان کے عذاب سے پناہ ملی، اس پر بے انتہا خوشی ظاہر کی۔ اس گاؤں کا نام سوک امانین تھا۔ جب یہ گاؤں پوری طرح آباد ہو گیا تو ایک بار پھر ایک ایسی وبا چلی کہ پوری آبادی تباہ ہو گئی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے باقی رہ گئے، حام، سام اور یافیس۔ باقی سب فنا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ میں نے تیری قوم کو کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا، اب جو بچے ہیں ان کو طوفان جیسے عذاب کا شکار نہ بناؤں گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں ایسی برکت رکھی کہ 40 سال کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے اور گاؤں کی تو کوئی گنتی نہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام ملک شام، فارس، خراسان، عراق وغیرہ کے علاقہ سام کو دے دیا، پشچمی ملک حبشہ وغیرہ حام کو دیا اور چین، ترکستان وغیرہ یافیس کو دیا۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اس لمبی عمر کے پانے کے بعد تم نے اس فانی دنیا کو کیسا پایا؟ کہا دھوئے کی طرح کہ تھوڑی دیر رک کر ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے تو ان کے بیٹوں نے ان کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ وہ ان کی جدائی سے بے حد پریشان و غمگین رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم، شیخ الانبیاء اور نذیر اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سچے پیغمبر تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی طرف بلاتے رہے۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، دن میں 300 رکعتیں پڑھتے تھے اور اللہ کے دربار میں ہمیشہ سجدہ کرتے تھے۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ ناؤ میں بیٹھے لوگ بو اور گندگی سے بڑی تکلیف اٹھا رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کی پیٹھ پر رکھو اور ہماری قدرت کا کھیل دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک خنزیر کا جنم ہوا۔ اس نے سب نجاستیں کھا کر گندگی فضا کو بہتر بنا دیا۔ اس وقت چوہے بھی بہت ہو گئے تھے اور ان کی تکلیف سے پریشان ہو گئے تھے۔ جو ہی حضرت نوح علیہ السلام نے رب کے حکم سے شیر کے ماتھے پر ہاتھ ڈالا، اللہ کی قدرت سے بلی نکلی اور اس نے سب کو منہ کا نوالا بنا لیا۔ جب نوح علیہ السلام نے فانی دنیا سے بدائی لی، ایک مدت کے بعد لوگوں میں پھر گمراہی پیدا ہوئی، عقیدے خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس زمانے کے لوگوں کی انہوں نے رہنمائی شروع کر دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ اس چینل میں نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔